السلام علیکم ڈیئر ویورز، میرے تعلیمی رابطہ یوٹیوب چینل میں آپ سب کا خوش آمدید۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، میری آج کی ویڈیو پیپر سکیم سے ریلیٹڈ ہے، جس میں میں آپ کو میٹرک کے تمام اپ کمنگ جتنے بھی پیپرز آنے والے ہیں ان کے پیپر سکیم کے بارے میں آگاہ کروں گا۔ یہ پیپر سکیم انشاءاللہ آپ کو 75/75 مارکس اور 100/100 مارکس پرووائڈ کریں گے انشاءاللہ، اگر آپ ان پیپر سکیم کے اکارڈنگ کوشچنس کریں گے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ میرے تعلیمی رابطہ یوٹیوب چینل کو خود بھی سبسکرائب کریں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ اسٹوڈنٹ کا فائدہ ہو، اور بیل آئیکن کو بھی پریس کرنا ہے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو باقاعدگی سے ملتا رہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج کی ویڈیو پنجاب کے تمام بورڈز لاہور، راولپنڈی، فیصل آباد، سرگودا، گوجرانوالا، ساہیوال، ملتان، بہاولپور، ڈیرہ غازی خان اور آزاد کشمیر کے اسٹوڈنٹس کے لیے ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، ہمارا پہلا جو پیپر سکیم ہے وہ اسلامک اسٹڈیز کا ہے، یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ سوال نمبر 1 معروضی کا ہوگا۔ یہ سوال تمام اسباق کی معروضی پر مشتمل ہے۔ تقریباً 6 معروضی سوالات مشق سے بقیہ اسباق میں سے ہوں گے۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اسلامک اسٹڈیز کی بات کر رہا ہوں۔ نیکسٹ کوشچن ہمارا جو ہے سوال نمبر 2 مختصر سوالات کا ہوگا۔ اسباق میں سے 9 مختصر سوالات سے 6 کرنے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ یہ سبق کے اندر سے آئیں گے، مطلب ایکسرسائز میں سے۔ اسی طرح کوشچن نمبر 3 کی اگر ہم بات کریں، مختصر سوالات کا ہوگا۔ یہ اسباق میں سے 9 مختصر سوالات آپ کو پیپر میں دیے گئے ہوں گے، آپ نے اس میں سے 6 اٹیمپٹ کرنے ہیں۔ اسی طرح سوال نمبر 4 کی اگر ہم بات کریں تو باب ششم میں دی گئی 3 شخصیات میں سے 2 پر تفصیلی نوٹ لکھنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تفصیلی نوٹ یعنی انشائیہ سوالات ہیں۔ سوال نمبر 5 کی اگر ہم بات کریں تو یہ حدیث کا ترجمہ ہوتا ہے۔ باب نمبر 1 میں سے منتخب احادیث میں سے ایک حدیث کا ترجمہ تحریر کرنا ہوگا، ٹھیک ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ۔ تو ایک حدیث آئے گی، اس میں سے آپ نے ترجمہ اور اس کی تشریح کرنا ہوگی۔ اسی طرح سوال نمبر 6 موضوعاتی مطالعہ کا ہوگا۔ باب نمبر 6 کے علاوہ باقی ابواب میں سے 2 میں سے کسی ایک موضوع پر جامع نوٹ لکھنا ہوگا۔ یہ آپ ان کی مارکس بھی دیکھ سکتے ہیں۔ سوال نمبر 1 10 مارکس کا ہوگا آبجیکٹو۔ سوال نمبر 2 شارٹ کوشچن 6 اٹیمپٹ کرنے ہوں گے۔ سوال نمبر 3 میں سے بھی 6 اٹیمپٹ کرنے ہوں گے، تو 12 مارکس کے یہ ہو گئے۔ اسی طرح کوشچن نمبر 4 جو ہے شخصیات میں سے 8 نمبر کا ایک لانگ کوشچن آئے گا۔ حدیث کا ترجمہ 3 نمبر کا ہوگا، اور موضوعاتی مطالعہ 5 نمبر کا ایک لانگ کوشچن آپ نے اٹیمپٹ کرنا ہوگا۔ مزید تعلیمی اپڈیٹس کے لیے ہمارا تعلیمی رابطہ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو لازمی آپ نے پریس کرنا ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، ہمارا نیکسٹ جو ہے وہ ترجمات القرآن کا پیپر سکیم ہے 2024 کا۔ تو سوال نمبر 1 جو ہے ہمارا سارے پیپرز کا سوال نمبر 1 آبجیکٹو کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سوال تمام مقررہ صورتوں کے تعارف، مرکزی مضامین، خلاصہ اور اہم نکات میں سے آئے گا، 10 مارکس کا ہوگا۔ سوال نمبر 2 مختصر سوالات کا ہوگا، جو کہ آپ نے 5 اٹیمپٹ کرنے ہوں گے۔ 8 سوالات دیے گئے ہوں گے آپ کو، اس میں سے آپ نے 5 اٹیمپٹ کرنے ہوں گے۔ یہ سوالات آپ کے مختصر سوالات تمام مقررہ صورتوں میں سے پوچھے جائیں گے۔ سوالات کی نوعیت درج ذیل ہوگی: صورتوں کا تعارف، مرکزی مضامین اور اہم نکات، منتخب کردہ آیات مبارکہ کے مرکبات کا محاورہ ترجمہ شامل ہے، یعنی آپ کو کوئی بھی آیت دے دی جائے گی، اس کا ترجمہ آپ نے کرنا ہوگا۔ سوال نمبر 3 قرآنی الفاظ کے معنی۔ یہ 5 نمبر کے ہوں گے۔ اس سوال میں منتخب قرآنی الفاظ کے معنی تحریر کرنا ہوں گے۔ 8 قرآنی الفاظ میں سے آپ نے 5 کے معنی لکھنا ہوں گے۔ یہ تمام الفاظ منتخب کردہ صورتوں کے ذخیرہ الفاظ میں سے ہوں گے۔ سوال نمبر 4 آیات مبارکہ کا محاورہ ترجمہ ہوگا، یعنی آپ کو آیات دی جائیں گی، اس کا آپ نے ترجمہ کرنا ہوگا۔ 5 آیات آپ کو دی جائیں گی، اس میں سے آپ نے 3 جو ہے وہ اٹیمپٹ کرنی ہوں گی، 5 نمبر کا ایک ترجمہ ہوگا۔ سوال نمبر 5 تفصیلی نوٹ کا ہوگا۔ اس سوال میں قرآن کریم کی مقررہ صورتوں کے تعارف، مرکزی مضامین، خلاصہ اور اہم نکات میں سے تفصیلی سوالات پوچھے جائیں گے۔ 2 سوالات میں سے کسی ایک پر نوٹ لکھنا ہوگا، اور 10 نمبر کا یہ سوال ہوگا۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، مزید تعلیمی اپڈیٹس کے لیے ہمارا تعلیمی رابطہ یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، دوست اب آپ کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ نیکسٹ ڈیئر اسٹوڈنٹ، ہمارا جو پیپر سکیم ہے 2024 کا وہ اردو ہے، اردو 10th، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 1 ہمارا جو ہے وہ معروضی کا ہوگا۔ اس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے: حصہ نثر میں سے 7 MCQs ہوں گے، حصہ نظم میں سے 2، غزل میں سے 1، قواعد و انشاء گرامر کی روح سے 3 آئیں گے، قواعد و انشاء اعراب درستگی التلفظ جو ہیں وہ 2 نمبر کا۔ ٹوٹل آپ کے جو نمبر ہوں گے یہ 15 مارکس کا ہوگا، ٹھیک ہے۔ حصہ انشائیہ میں جو آپ کے پاس پہلا سوال ہوگا، یعنی کوشچن نمبر 2، اشعار کی مختصر تشریح ہوگی، 3-4 اشعار حصہ نظم سے، 2/3 اشعار حصہ غزل سے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو 10 مارکس کی آپ کی تشریح ہوگی۔ سوال نمبر 3 جو ہے نثر پاروں کی تشریح ہے، یعنی آپ کی سلیس اور خلاصہ آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو
یہ سوال نمبر 3 سلیس کا آئے گا. پہلا پیراگراف حصہ نثر کے پہلے نصف اسباق سے، جبکہ دوسرا پیراگراف بقایا نصف حصہ سے ہوگا. مصنف کا نام آدھا نمبر، مصنف کا نام 1 نمبر کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. الفاظ معنی ہوں گے، کل 4 ہوں گے، ہر معنی کا آدھا نمبر ہے. 2 نمبر تشریح، ہر پیراگراف 5 نمبر کی. ٹھیک ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ، یعنی 10 نمبر کی آپ کی سلیس ہوگی. مختصر سوالات ہوں گے آپ کے. 8 میں سے آپ نے 5 اٹمپٹ کرنے ہوں گے. 5 حصہ نثر میں سے ہوں گے، 2 نظر میں سے، 1 غزل میں سے. سوال نمبر 5 آپ کا خلاصے کا ہوگا. 2 اسباق میں آپ کو دی جائیں گی، یعنی 2 خلاصے. اس میں سے آپ نے 1 اٹمپٹ کرنا ہوگا. پہلی نصف کتاب اور دوسری نصف کتاب سے آئے گا. ٹھیک ہے. یعنی اگر آپ کے پہلے 10 چیپٹر ہے تو پہلے 5 چیپٹر میں سے 1 آئے گا اور اگلے 5 چیپٹر میں سے 1 آئے گا. یہ 5 نمبر کا ہوگا. سوال نمبر 6 آپ کا مضمون پر مشتمل ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہ 15 نمبر کا ہوگا. سوال نمبر 7 آپ کا اس کو جس کو کمپریہنشن کہتے ہیں، تفہیم عبارت. ٹھیک ہے. تفہیم عبارت یا اشارہ پر مبنی سوالات، عموماً 5 سوالات. تو آپ نے ایک پیراگراف دیا ہوگا، اس میں سے سوال جواب ڈھونڈنے ہیں اور ان کا جواب لگانا ہے. مزید تفصیلات کے لیے، تعلیمی اپڈیٹس کے لیے ہمارا تعلیمی رابطہ یوٹیوب چینل کو ڈیئر اسٹوڈنٹ لازمی سبسکرائب کریں، اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں. نیکسٹ ہمارا میتھمیٹکس پیپر اسکیم ہے 2024 کا 10th کلاس کے لیے. تو میتھس میں آپ لوگ دیکھ لیں چیپٹر نمبر 1 2 MCQs آئیں گے. چیپٹر نمبر 2 میں سے 1 MCQs آئے گا. 3 میں سے 3 آئیں گے. 4 میں سے 1 آئے گا. 5 میں سے 2 MCQs آئیں گے. اسی طرح چیپٹر 6 7 8 کی اگر ہم بات کریں تو 1 آئے گا. 9th میں سے کوئی MCQs نہیں آئے گا. 10 میں سے 1 MCQs آئے گا. 11 اور 13 کی اگر بات کریں تو 11 میں سے 1 آئے گا. 12 میں 0 اور 13 میں سے 2 MCQs آئیں گے. ٹوٹل آپ کے 15 مارکس کے MCQs بن جائیں گے. شارٹ کوشچنز کی اگر ڈیئر اسٹوڈنٹ ہم بات کریں تو چیپٹر 1 2 3 میں سے 3 کوشچنز آئیں گے. 4 5 6 میں سے 4 میں سے 2 5 میں سے 4 اور 6 میں سے 3 کوشچنز آئیں گے. اگر ہم چیپٹر 7 کی بات کریں تو اس میں سے 3 آئیں گے. 8 9 10 11 کی بات کریں تو اس میں سے ایک شارٹ کوشچن آئے گا. اور 13 کی اگر بات کریں تو اس میں سے 2 شارٹ کوشچن آئیں گے. ہر کوشچنز کے اندر، یعنی کوشچن نمبر 2 میں آپ کو 9 کوشچن دیے گئے ہوں گے، آپ نے 6 اٹمپٹ کرنے ہوں گے. کوشچن نمبر 3 میں بھی آپ کو 9 دیے گئے ہوں گے، آپ نے 6 اٹمپٹ کرنے ہوں گے. اور کوشچن نمبر 4 میں بھی آپ کو 9 شارٹ کوشچن دیے گئے ہوں گے، آپ نے 6 کوشچن اٹمپٹ کرنے ہوں گے. اسی طرح لانگ کوشچن کی اگر ہم بات کریں تو آپ نے کوئی سے 3 سوالات اٹمپٹ کرنے ہیں، لیکن جو تھیورم ہوگا آپ کا کوشچن نمبر 9 وہ آپ نے لازمی کرنا ہوگا. ٹھیک ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ. کوشچن نمبر 5 6 7 8 اس میں 2 پارٹس ہوں گے، ہر پارٹس کے ایکول مارکس ہوں گے. ٹھیک ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ. تو کوشچن نمبر 9 جو ہے یہ بالکل امپورٹنٹ اور کمپلسری ہوگا. یہ اگر آپ کوشچن نہیں کریں گے تو آپ کو پورے پیپر میں فیل کر دیا جائے گا، صرف ایک تھیورم نہ کرنے کی وجہ سے. ٹھیک ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ. تو آپ دیکھ سکتے ہیں. مزید تعلیمی اپڈیٹس کے لیے ہمارا تعلیمی رابطہ یوٹیوب چینل لازمی سبسکرائب کریں. ڈیئر اسٹوڈنٹ نیکسٹ ہمارا پیپر اسکیم پاک اسٹڈی سے ہے، پاکستان اسٹڈی جسے کہتے ہیں یا مطالعہ پاکستان. چیپٹر نمبر 5 میں سے 2 MCQs آئیں گے. ٹوٹل آپ کے 10 MCQs ہوں گے. چیپٹر نمبر 5 میں سے 3 چیپٹر نمبر 7 میں سے 3 اور چیپٹر نمبر 8 میں سے 2 MCQs آئیں گے. ٹوٹل 10 MCQs. شارٹ کوشچنز کی اگر ہم بات کریں تو چیپٹر نمبر 5 میں سے 4 آئیں گے. چیپٹر نمبر 6 میں سے 5 آئیں گے. 7 میں سے 5 اور 8 میں سے 4 آئیں گے. ٹھیک ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ. ٹوٹل 18 شارٹ کوشچنز ہوں گے جس میں سے آپ نے 10 اٹمپٹ کرنے ہوں گے. اسی طرح لانگ کوشچن کی اگر بات کریں تو چیپٹر نمبر 5 میں سے 1 لانگ کوشچن آئے گا، 7 پارٹ اے آئے گا اس کا. اور چیپٹر نمبر 7 سے 1 کوشچن آئے گا، 7 میں پارٹ بی آئے گا. ٹھیک ہوگا ڈیئر اسٹوڈنٹ. دین شارٹ کوشچنز کی اگر ہم بات کریں تو چیپٹر نمبر 5 6 میں سے آپ کو 9 کوشچنز آئیں گے، آپ نے 6 اٹمپٹ کرنے ہوں گے. تو چیپٹر نمبر 5 میں سے 4 کوشچنز کرنے. چیپٹر نمبر 6 میں سے 5 آئیں گے. 7 میں سے 5 آئیں گے. 8 میں سے 4 آئیں گے. اسی طرح لانگ کوشچنز تو چیپٹر نمبر 5 چیپٹر نمبر 7 اور چیپٹر نمبر 4 میں سے 4 مارکس کا، اور چیپٹر نمبر 8 میں سے 4 مارکس کا آئے گا. مزید تعلیمی اپڈیٹس کے لیے ہمارا تعلیمی رابطہ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں. نیکسٹ ہمارا کمپیوٹر سائنس کا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹ. چیپٹر 1 میں سے 1 2 3 4 میں سے 2 MCQs اور 5 میں سے 3 MCQs آئیں گے.
تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو 10th کلاس کے پیئرنگ اسکیم سے ریلیٹڈ۔ ملتے ہیں اپنی نئی آنے والی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔